बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहन, जो भी शख्स शबान में बुध, जुमेरात और जुम्मे को ये जो अमल करेगा तो अल्लाह ताला उस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाएगा। जो बात वो ज़बान में लाता है तो अल्लाह ताला उसको फ़ौरन कबूल करता है। अगर वो सोचता भी है जिस काम के लिए तो उसका काम अल्लाह ताला फ़ौरन कर देता है। इस तस्बीह की ये ही तासीर है। मेरी प्यारी बहनों, शबान की फजीलत से फ़ायदा उठाएं। इस अमल को बुध, जुमेरात और जुम्मे को आपने पढ़ना है। जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर रहम की बारिश बरसाता है, अपने फजल की बारिश बरसाता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब मेरा बंदा तस्बीह पढ़ता है तो मैं इस पर आसमान को खूब बरसाता हूँ और छोड़ दूंगा इस पर खूब माल और औलाद, तरक्की दूंगा और जन्नत में ऐसे बाग अता करूंगा जो इसके लिए बेहतरीन होंगे, इसके लिए नहरें निकाल देंगे। तो जिसे अल्लाह की खुशनवीदगी हासिल होती है, अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह का लाडला बंदा, अल्लाह का सब प्यारा बंदा फिर बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आपने ज़िंदगी में एक तस्बीह लाजमी पढ़नी है, आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। इस तस्बीह की पढ़ने से आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों, फिक्र, बीमारियों को इंशाअल्लाह हमेशा के लिए अल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, दौलत, इज़्ज़त हर चीज़ से नवाजेंगे। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाई, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी, सही और गलत की आगाही दी। अब ये इंसानी अक्ल पर नसर है कि वो स्याह करता है या सफ़ेद, लेकिन इंसान खता का पुतला है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है। इसीलिए इतने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह कर ले तो तौबा इस्तग़फ़ार से फलाह पा सके। तो मेरी प्यारी बहनों, ये तस्बीह इस्तग़फ़ार की, इस्तग़फ़ार या अल्लाह मुझे गुनाहगारों को बख्श दे, ये जुमला अल्लाह को बहुत पसंद है। जब कोई ये बंदा आजिज़ी के साथ इतराफ़ करता है अपने गुनाहों का और अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करता है तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इसके लिए अपनी रहमत के बंद दरवाजे खोल देते हैं, फिर उसे इतना अता फरमाते हैं जो इसके वहम गुमान से भी बढ़कर होता है। इस्तग़फ़ार के लिए मायने है माग़फ़रत तलब करना और माग़फ़रत के गुनाह के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी फजीलत है और कुरान पाक में बहुत सारी आयत मौजूद हैं जो माग़फ़रत इस्तग़फ़ार के बारे में बताएं। कुछ आयत इसके बारे में भी हुक्म देती हैं कि कुछ इसकी तलब के बारे में, कुछ इसकी तारीफ़ बयान करती हैं। सूरत अन्नास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शिश करने और मेहरबानी करने वाला है। सूरत मुज़म्मिल में रब्बे करीम ने मोमिनों को इसके बारे में हुक्म दिया और अल्लाह ताला से बख्शिश करते रहो, यकीनन वो बख्शिश करने वाला है, जो इस्तग़फ़ार की अहमियत को वाज़ेह करती है और अल्लाह ताला के यहाँ इसके सवाब और बंदे की ज़रूरत को बयान करती हैं। मेरी प्यारी बहनों, हम मुसलमान गुनाह के समंदर में गर्क हैं, कदम कदम पर रब करीम की नाफरमानियाँ करते हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी रात मुसीबतों से आलूदा है। नफ्स, शैतान जंगल में फंस कर हम से अपने रहमो मेहरबान परवरदिगार की बगावत के मुरतब हो रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी, आर्जी और ख़त्म होने वाली ज़िंदगी को हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर रखा है। खौफ खुदा, फ़िक्र आखिरत और बारगाह इल्म हाज़िरी का एहसास ख़त्म होता जा रहा है। नतीजा सामने है, कसरत गुनाह हम पर मुसल्लत है, हम पर आफत, बलियात, मुसीबतें, परेशानी हम पर आए दिन आते रहते हैं। हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। हर इंसान से खता गलती हो जाती है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो जो अपने किए पर नादिम और शर्मसार हो, जिसे इसे हकीकत का एहसास हो कि मेरा अमल बद अमल महफूज कर लिया गया है और मेरा रब मुझसे इस बारे में यकीनन पूछेगा। यही वजह है मेरी प्यारी बहन, ईमान को बार बार गुनाहों के माफ़ी मांगने की इसी तरह तवज्जो किया गया है। कुरान करीम की 10 आयत मुबारका तौबा इस्तग़फ़ार की अहमियत बयान करती हैं। सैकड़ों हदीसें हैं जो गुनाहों पर रोशनी डालती हैं। मेरी प्यारी बहन, ऐसा ना हो कि बंदा गुनाह का मुरतब करने के बाद मायूस और परेशान हो, बल्कि अल्लाह ताला के सामने साफ ऐलान करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, फिर सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार तौबा करे और बारगाही ताला के सामने इकरार करे
اپنے گناہوں کا معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت دونوں جہان میں نصیب فرما دے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سمن پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اے لوگوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار پڑھنا شمار کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم تو توبہ کے باوجود گناہ سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص توبہ استغفار کرتا ہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا سکے، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن مالک فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت اور گناہ کا کام کرے اس کے بعد استغفار کرے اور ندامت سے کام لے اور برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا، گناہوں پر شرمشار ہوا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی ٹولوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلا دوں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات تمنوں کو پھیلا کر جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ انسان کی خصلت ہے کہ وہ شیطان سے محفوظ نہیں رکھ سکتا اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہوگی، اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔ اس سے اپنے معبود مالک کی ناراضگی میں کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، اے مالک اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ ایسا میں کبھی نہیں کروں گا، اس کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاکار بھی جن کو زندگی بھر یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے اور وہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں یا مزید گناہوں پر اعمال میں مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے کہ اے دنیا والوں، کوئی شخص جو مجھ سے اپنے گناہ کی معافرت طلب کرے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں نے اپنی رحمت سے بخشش دوں گا، یا اللہ مجھ گناہ کا بخش دے۔ یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھل سے اگر دل بھاری ہو، ذہن میں پریشانیاں ہوں تو استغفار کی ایک سادہ سی دعا آپ کو پرسکون کر دیتی ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر ہے کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ جو کچھ اپنے رب سے مانگنا ہے، جس چیز کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ خاصیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی طلب کرتے رہو، وہ رزق عطا کرے گا اور گناہوں کو بخش دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کے اوپر
خود کو لازم کر لے، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا۔ میری پیاری بہنوں، ٹائم ضائع کے بغیر چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ میری پیاری بہنوں، شعبان کے کسی بھی دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک اگر آپ ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ بہت اس کی برکت اور فضیلت ہے۔ اگر آپ درود پاک ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ درود ابراہیمی بہت افضل ہے، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کی پڑھ لینی اور اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھ لینے اور اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام اسم اعظم کو ملا کر پڑھنا ہے، تو یہ ایک شمار ہوگی، یعنی یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یہ ایک دانہ ہو گیا، یا اللہ یا رحیمو یا رحمانو یہ 2 دانے ہو گئے۔ اسی طرح آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے استغفار کی، آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی۔ اس کے بعد آپ نے آخر پر تیسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے، یہ سورت سب سے آسان اور بہت زیادہ مجرب ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، یہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر چلتے پھرتے یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور سورۃ اخلاص کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آپ یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ کچھ دن خاص ہوتے ہیں جن میں ذکر اذکار کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ثواب کو دگنا کر دیتے ہیں۔ پھر یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی، جو آپ کے حاجات، جو آپ کی خواہشات اور مقصد ہوں وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے گا اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں، برکت میں اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔